چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین بہہ لگے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد اور پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے اور ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری
آج بھی زینب کی یاد ہے صدا بھائی حسین. میں ملتمس ہوں وکیل چاہت معصومین استاد محقق عالمین مقرر علامہ شہنشاہ حسین نثار سے جو عقیدہ امامت پر آج چوتھی مجلس سے خطاب فرمائیں گے. میں ان مومنین سے جو کرسیوں پہ بیٹھی ہیں، یہ بزرگ افراد اور معذور افراد کے لیے ہے. میں بہت سے نوجوانوں کو اس پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو براہ کرم فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں. اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور مستحق ان کو ان کی جگہ ملنی چاہیے. ایک اور ریکویسٹ میں روزانہ کرتا ہوں، مگر شاید کچھ لوگ اس سے پہلے مجالس میں نہیں آئے تو ان کو انہوں نے نہیں سنا ہوگا یہ اعلان، کہ اس مجلس میں کوئی بھی ویڈیو کلپ یا فوٹو براہ کرم نہ بنائیں. آپ کو ضرورت ہوگی تو پاک محرم ایسوسی ایشن کے فیس بک کے اوپر یہ آپ کو مل جائے گی. اور یہ ہمارے دوسرے مومنین کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے برابر میں کوئی روگردانی کر رہا ہو اس سے تو براہ کرم اس کو منع کیجئے. پر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محمد و آل محمد فاطمہ زہرا جسے دل سے دعا دیتی ہے، فاطمہ زہرا جسے دل سے دعا دیتی ہے، حر بنا دیتی ہے، مختار بنا دیتی ہے، حر بنا دیتی ہے، مختار بنا دیتی ہے. فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو. دیکھنا پھر یہ محبت تمہیں کیا دیتی ہے. اور آخری شعر ہے کہ فاطمہ زہرا کی الفت کو بسا لو دل میں. میرے عقیدے کا شعر ہے کہ فاطمہ زہرا کی الفت کو بسا لو دل میں. یہ تو نسلوں کی طہارت کا بتا دیتی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته
الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت عقیدہ امامت کی ابتدائی بیان میں یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ نے نبوت اور امامت یہ دو ایسے منصب قرار دیے ہیں کہ جن کا کام خبر پہنچانا بھی ہے اور منزل پر پہنچانا بھی ہے، بلکہ میں اور اپنی اس ترتیب کو منظم کروں کہ ادارہ خبر رسانی نبوت ہے اور اسی خبر کو سمجھانے والے ادارے کو رسالت کہا جاتا ہے، اور جو بات سمجھائی گئی ہے اسے مشاہداتی منزل سے گزارنے کو امامت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد یعنی الہی منصبوں میں کچھ منصب ہیں اور کچھ اعزازات ہیں۔ نبوت، رسالت اور امامت منصب ہے، مگر حجت ہونا اور عصمت کا ہونا یہ ان منصبوں سے جڑے ہوئے اعزازی عنوانات ہیں، اور اگر ان سارے منصبوں پر ایک منصب کو غالب مانا جائے تو وہ ہے ولایت۔ بھئی یہ الفاظ تو میرے جوانوں نے سنے ہوئے ہیں، مگر برا نہیں ہے کہ آج مختصر سی تشریح ہو جائے۔ نبوت کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، وہاں سے خبر لی اور یہاں پہنچائی۔ اچھا، جتنا آرام سے، آسانی سے اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ وہاں سے خبر لی اور یہاں پہنچائی، یہ خبر لانے والا، خبر اور جس کی خبر ہے اور جس تک پہنچانی ہے، وہ اگر ہم اپنے اوپر قیاس کر کے اس کا ترجمہ سنیں گے تو یہ ہم بہت ہی عادی، عام بات، معمولی بات لیں گے۔ مثلاً فرض کیجئے میر حسین علی صاحب نے مجھے ایک بات کہی، میں نے آپ تک پہنچا دی کیونکہ آپ تک پہنچانی تھی، تو وہ بات جس کی ہے وہ جس تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ جیسے جیسے منزلت اس کی بڑھتی چلی جائے گی، ایسے ایسے اس خبر کی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ اب خبر کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پہنچانا کسے ہے؟ مخلوق تک۔ پہنچا کون رہا ہے؟ نبی۔ یعنی ضرورت کیا آئی تھی؟ اللہ خود کیوں نہیں بات کر رہا؟ اللہ اپنی مخلوق سے خود کیوں نہیں بات کر رہا؟
یہ اللہ کا اپنی مخلوق فرد فرد پر وحی کا نازل نہ کرنا بتا رہا ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ فرد پر، ہاں میں ایک رسانے پر تھا، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے نشست تھی، ہمارے ٹی وی اینکر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور گفتگو یہ تھی کہ شب قدر میں فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں. یہ جو شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ تو مختلف باتیں کی گئی. ہمارا اپنا موقف ہے، یعنی اس ممبر کا موقف علیحدہ ہے. ہم شب قدر میں فرشتوں کے نازل ہونے کے بارے میں بہت روشن نظریہ رکھتے ہیں. فرشتہ کس پہ نازل ہوتا ہے اور کیا لے کر آتا ہے؟ امر لے کر آتا ہے. تو امر یعنی تقدیرات، مقدرات، جی مقدرات لے کر آتا ہے، امر لے کر آتا ہے. تو فرشتہ جب امر لے کر آتا ہے تو وہ اگر فرد فرد پر لے آئے تو عجیب قوم ہے، یا تو نہ مانے تو علی کو اولی الامر نہیں مانتی، ماننے پر آئے تو ساری امت کو اولی الامر مان لیتی ہے. توجہ کر رہے ہیں اب حضرات؟ یہ جو فرشتے شب قدر میں امر لے کر آتے ہیں تو ظاہر ہے شب قدر میں فرشتے امر لے کر آتے ہیں تو اولی الامر پر لے کر آئیں گے. اچھا، قرآن مجید سورہ مبارک آل عمران میں اولی الامر والی آیت اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو انہیں سورہ قدر پڑھوا دیا کریں، جس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول. اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اے صاحبان ایمان، اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو ایک جانب اولی الامر کا تذکرہ ایسے ہے اور ایک جانب ملائکہ بے امر ہی امر الہی لے کر آتے ہیں. تو وہ فرشتوں کے اوپر، فرشتے امر لے کر آتے ہیں صاحب امر کے اوپر، اولی الامر کے اوپر. معصوم امام سے کسی نے پوچھ لیا تھا، مضمون میرا نہیں ہے مگر آپ کا ذوق عرفانی مجھے مجبور کر رہا ہے. یہ والی جو گفتگو ہے یہ عرفانی گفتگو ہے، یہ ذوقی گفتگو ہے. میں جن کا مذاق بدلا ہوا ہے میں ان سے بات نہیں کر رہا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو ذوقی گفتگو ہے، اور ممبر کی یہ جو ممبر کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ممبر کا ہی کام ہے. البتہ زیادہ دعویٰ نہیں کر رہا لیکن دعا ضرور کروں گا. لگ ایسا رہا ہے کہ اسلاف بزرگوں کی جو روش پر ممبر کی زبان، اس وقت اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. مجھے خوف لاحق ہے کہ کہیں اسلاف کی زبان میں بات کرنے والے ہمارے بعد آپ کو ڈھونڈنے سے نہ ملیں. جی اب جو اس کو محسوس کر گئے ہوں میرے اس جملے کو، ممبر پر مسلسل اسلاف کا انداز جو روش تھی ہمارے بڑوں کی وہ ترک ہوتا جا رہا ہے. اور میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا، اور ہاں کر بھی رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. بڑی لطیف روایت ہے میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں. کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا مولا قحط سالی ہے، بہت عرصے سے اللہ نے رحمت نہیں برسائی، غلہ ختم ہو رہا ہے، جانور مر رہے ہیں، رزق ختم ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے. میرے معصوم نے فرمایا کہ سب صحرا میں آ جاؤ، میں دعا کروں گا. سارا علاقہ، سارا شہر صحرا میں آیا. امام رضا نے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی. ابھی حضرت کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گھٹائیں چھانے لگیں. سیاہ بادل جو پانی بھر کر لا رہے تھے وہ آتے ہوئے نظر آئے. تو لوگ اپنے گھروں کو جانے کا سوچ ہی رہے تھے. امام نے فرمایا یہ خراسان میں نہیں، یہ نیشاپور میں برسے گا.
اور وہ بادل نیشاپور کی طرف چلا گیا. پھر ایک مرتبہ بادل آئے، لوگوں نے یہی سوچا کہ یہ یہاں برسے گا، تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ سبزوار میں برسے گا. تو حضرت نے 11 علاقوں کے نام لیے. ہم اس دروازے کے یوں ہی مرید نہیں ہیں، ان سے مانگا ایک جاتا ہے، دیتے یہ 11 کو ہے. مختلف علاقوں میں بارش برستی رہی، آخر خراسان میں بھی بارش برسی. تو امام معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نحنو اولو الامر، ہم صاحبان امر ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، ہمارے ہاتھ میں تصرف ہے. یہ مطلب میں نکال رہا ہوں، مولا کے جو الفاظ ہیں وہ وہی تھے جو میں نے کہے. ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ مطلب نکال رہا ہوں میں، ہمارے اختیارات ہیں یہ. تو فرمایا مولا سب سے زیادہ طاقتور شے کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہر طاقت پر اللہ نے ایک طاقت بنائی ہے. فرمایا سب سے زیادہ سخت پتھر ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت لوہا ہے جو اسے توڑ دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت آگ ہے جو اسے گھلا دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت وہ بادل ہے جو اسے اٹھا لیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت وہ ہوا ہے جو اسے اڑاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت فرشتہ ہے جو اسے چلاتا ہے، اور اس فرشتے سے بھی زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو اس فرشتے کو بھی مارتا ہے، یعنی ملک الموت ہے. اور ملک الموت کے اوپر بھی ایک سخت اور ایک سنگین وجود ہے جو خود موت ہے، اور اس سے بھی اوپر ایک اور وجود ہے جسے امر کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایک سنگین وجود ہے جسے اولی الامر کہا جاتا ہے. اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم ہی وہ اولی الامر ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ جو مفاہیم ہیں، نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، یہ تمام مفاہیم بیان ہوں اور بیان کیے جائیں گے، مگر ان تمام مفاہیم کے اوپر ایک غالب مفہوم وہ ہے ولایت. وہ ہے ولایت. جب بات ولایت کی آئے گی نا تو صاحب ولایت کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مرد ہے یا عورت. ممکن ہے ایک وقت میں صاحب ولایت کوئی خاتون بھی ہو، اور وہ صاحب ولایت جو ایک وقت کے اندر خاتون بھی ہو سکتی ہیں، ان میں ایک روشن واضح بڑا نام جناب زہرا کا ہے، اور کربلا کے میدان میں جناب زینب کا ہے، اور کچھ مدت کے لیے جناب نرجس خاتون کا ہے. جی 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 جب امام کی غیبت کے ابتدائی ایام میں دروازے پر کوئی سوال کرنے آتا تھا تو بی بی جواب دیتی تھی. تو اصحاب نے آپس میں کہا کہ کیا اب یہ وقت آ گیا کہ ہمیں خواتین رہنمائی کریں گی تمام تر عظمتوں کے اقرار کے بعد؟ تو ایک بامعرفت صحابی محترم نے فرمایا کیا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب پوری کائنات کو زینب ہدایت کر رہی تھی. تو حجت خدا کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد ہوں. پھر یہاں آپ کا ذوق مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں. صاحب منصب اور ہوتا ہے، صاحب عظمت اور ہوتا ہے. بھائی اس مطلب کو ایسے لیں میرے جوان اور بچے کہ منصب اختلافی ہو سکتا ہے، عظمت اختلافی نہیں ہوتی. یعنی نبوت کے اوپر بحث قیل و قال کوئی کرے گا، رسالت پر قیل و قال کوئی کرے گا، امامت پر بحثیں ہو جائیں گی، مگر اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ فاطمہ فاطمہ ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ علی علی ہیں.
تم علی مولا کو پہلے مرحلے میں مانو. بھائی دقت بڑھائیے گا، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. تم میرے مولا کو پہلے مرحلے میں مانو یا چوتھے مرحلے میں مانو، مگر پہلے مرحلے میں ماننے والا اور چوتھے مرحلے میں ماننے والا علی کی عظمت کے لیے متفق ہے. ان دونوں میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ علی صاحب عظمت نہیں ہے. منصب میں چوتھا ضرور مان رہے ہیں مگر فضیلت میں پہلا ہے. بھائی آپ کی دقتیں مجھے چاہیے ہوں گی. جسے منصب میں آپ چوتھا مان رہے ہیں وہ فضیلت میں پہلا ہے. ایک بہت بزرگ عالم دین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنو، علی خلیفہ چوتھے ہیں مگر حجت خدا اور فضیلت میں علی پہلے ہیں. کہتے ہیں ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب فضیلت، ایک ترتیب خلافت. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں. وہ سنی عالم کا خطاب سنا رہا ہوں آپ کو. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے جو بظاہر شیعہ تھے. کہنے لگے حضور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. تو یہ تو بہت واضح اور روشن ایک عنوان گفتگو ہے کہ مانے آج، نہ مانے آج اور مانیں گے کل. کہ حقیقت یہی ہے کہ مولا کائنات بعد از مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے بعد، ہمارے نبی آخر کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد اگر کوئی علی ہے تو وہ علی ہے. ماشاءاللہ پہلے دن سے ہی بھرپور شرکت ہے. آپ کی صلوات اس سے بہتر ہونی چاہیے. اور الحمدللہ اس سال ہر سال سے زیادہ بہتر انداز سے پاک محرم کے دوستوں نے انتظامات کیے ہیں. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سجا ہوا ماحول ہے، اہتمام کے ساتھ ہے. ہر وہ کام جو ضروری ہوتا ہے اسے اہتمام سے ہونا چاہیے. اہتمامات میں کمزوری بتاتی ہے کہ ان کے نزدیک ضروری نہیں تھا، اور اہتمام کا اچھا ہونا بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک ضروری تھا. پچھلے سالوں میں کوئی 5 سال سے تو ہم بارشوں کے موسم میں عزاداری کر رہے ہیں. ایک سال تو آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے مجالس ہوئیں. بڑا جگر تھا، بڑا حوصلہ تھا. بعض دوستوں کو یہ جو برقی آلات ہیں انہوں نے بھی تکلیفیں پہنچائیں. تو کسی کو کسی وقت بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. تو اس کیفیت میں وقت گزارا، لیکن یہ بات سب پر روشن ہوئی کہ موسم کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہوں، بھائی جب قدرتی موسم کے سامنے ہم راضی بے رضا رہتے ہیں تو مصنوعی موسموں سے کیوں ڈریں گے؟ جی مصنوعی موسم ہے، اس میں تو ہمیں لڑنے کا دل کرتا ہے. جی لہٰذا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. الحمدللہ بہت اچھا انداز ہے. بات میں جو کر رہا تھا اس میں مجھے 1-2 منزلیں اور آنے دیجئے کہ یہ جو مولا کائنات کی افضلیت کی بحث ہے، جو ہم پچھلے 2-3 سالوں سے اس ممبر سے کوشش کی ہے اپنی کم علمی کے احساس کے ساتھ،
کہ مولا کے بارے میں ہمارا یہ روشن عقیدہ ہے، نبی کے بعد علی۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، شاعر حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی اور ہلکی پھلکی شاعری بھی جانتا ہوں، تو مجھے اپنے اس وقت کے مضمون میں اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، مگر شاعروں کا تو مزاج آپ کو پتہ ہے نا، ایک شعر کہہ کے 4 سناتے ہیں، تو میں بھی اسی قبیلے کا ہوں۔ تو اس شعر کو سنانے سے پہلے مطلع ضرور سناؤں گا۔ تو عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکے ہیں مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، غدیر، بھئی توجہ دوسرے مصرے پہ، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ اور دوسرا مطلع حسن مطلع بھی سن لیجئے کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب سماتے ہیں تو مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں مضمون سے ہٹوں، مگر ہٹوں گا نہیں، آپ نے مضمون پہ رہوں گا جو امامت، عقیدہ امامت کا مضمون ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ اور آپ کی آمادگی مجھے اس شعر کی طرف لے آئی کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت وہ آپ کوئی نہیں۔ ان کے شعر سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بر صغیر کی ایک تاریخی قدیمی مجلس عزا ہے، اور بر صغیر کا انداز عزا اور مجلسوں کا انداز یہی ہے۔ آپ پوری دنیا میں ہو کر آ جائیے مگر اپنا اثر رکھیے۔ کہاں سے لاؤں ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں؟ ارے اور توجہ، پوری توجہ کہ تیرے کہنے سے جو عمران کا انکار کروں، توجہ کہ تیرے کہنے سے جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا
نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ اور بھائی ایک اور میں نے تو آپ سے جو میں پہلے کہہ دیا تھا، کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے۔ بھائی بچوں اور جوانوں ذہن میں بٹھا لو، ہمارے ہاں تبرع تولا واجبات میں ہے۔ کسی بھی دباؤ میں آ کر ہم تبرع چھوڑیں گے نہیں، انہیں تبرع سمجھائیں گے۔ تبرع گالی دینے کو نہیں کہتے۔ مہذب قومیں گالیاں نہیں دیتی، مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے جی۔ ہمیں اللہ نے تہذیب کا سفیر بنایا ہے۔ ہم کوئی نامناسب بات کرنے کو نہ کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں، تو نامناسب جملے بولنا، رقیق گفتگو کرنا، یہ ممبر سے تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم گلی کوچوں میں بھی نہیں کرتے، ہم ٹھیلوں پہ بھی نہیں کرتے۔ وہاں بھی جو ٹھیلا لگائے کھڑا ہو، وہ ٹھیلے والا بتاتا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے، اس کا انداز بتاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اور میرے مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ میں راضی نہیں ہوں کہ ان تکونوا سبابین، تم سب کرنے والوں میں سے ہو۔ میرا چاہنے والا سباب نہیں ہوتا، گالی نہیں دیتا، بلکہ میرے دشمنوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے مجھے اذیتیں پہنچائی ہیں ان کے کام چھوڑ دیتا ہے، یہی تبرع ہے۔ تو اور کیا ضرورت آ رہی ہے کسی کا نام لینے کی؟ ظاہر ہے کوئی جنہوں نے تو تکلیفیں نہیں پہنچائی تھی، مشخص لوگ ہیں، ان کے باپ کا پتہ ہے، ان کے دادا کا پتہ ہے، طے شدہ لوگ ہیں، مگر ہم ضرورت کیا آ رہی ہے نام لینے کی؟ جی اگر نام لے کر اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے تو اپنے تبرع کی عبادت کو محدود کر دیں گے۔ مطلقاً کہہ دیا کریں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اب جو ہوگا وہاں تک لعنت خود پہنچے گی۔ اسی کراچی کی میں پرانی بات ہے، ایک میٹنگ کے اندر موجود تھا، میں خود موجود تھا، اور اس طرح کے واقعات اور بھی کسی کے ساتھ ہوئے ہوں گے تو شاید تکراری محسوس ہو کہ صاحب نہیں، یہ تو ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ ہوا۔ ایسے واقعات تکراری ہوتے ہیں، یعنی بار بار ہوتے ہیں۔ تو وہ نشست تھی، اس میں ضد پکڑی ہوئی تھی ایک میرے بزرگ نے کہ ہماری گلی سے جلوس نہیں گزرے گا، ہماری گلی سے جلوس نہیں گزرے گا۔ تو وہ جو افسر تھے انہوں نے پوچھا کہ دوسرے افسروں سے کہ کتنی دیر کے لیے جلوس گلی میں جاتا ہے؟ مین رستے سے، مین روڈ سے ہو کر اس علاقے میں جاتا ہے، پھر دوبارہ رستے پر آ جاتا ہے، کتنی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ویسے تو بہت ٹائم ہوگا تو آدھا گھنٹے کے لیے، لیکن ہم ان سے کہیں گے تو یہ 10 منٹ میں بھی دوبارہ مین شاہراہ پہ آ جائیں گے، مگر یہ بھی ضد کیے ہوئے ہیں کہ ہم رستہ نہیں بدلیں گے۔ تو اچھا، یہ پرسوں بھی میں 2 وزیروں کے ساتھ مجلس میں آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک بات ان میں سے کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ آپ لوگ ضد کیوں کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سے گزرے اور ہم رستہ نہیں بدلیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہماری ضد نہیں ہے، ہمیں نیتوں پر شک ہے۔ اس لیے کہ آج آپ تو ہیں، کل نہیں ہوں گے آپ، مگر آپ ہی کل کہیں گے، آپ ہی جیسا کل کہے گا کہ ریکارڈ کیا بولتا ہے، تو پھر ریکارڈ یہ بولتا ہے تو پھر کل اور آپ ریکارڈ چینج کروائیں گے۔ اور پھر یہ والی باتیں تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ صاحب یہ 40 سال سے مسجد یہاں پر ہے، تو اگر سالوں کو گننا ہے تو ہم 1400 سال سے ہیں۔ اگر ہسٹری دیکھنی ہے، تاریخ دیکھنی ہے، جی اسی ملک کے اندر کتنے ہی جلوس ہیں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں، کتنی مجلسیں ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں۔ تو کوئی فلاں ادارہ کوئی 40 سال سے ہے، کوئی 50 سال سے ہے، جو جلوس تو اس سے بھی پہلے سے ہیں۔ پھر بڑا سجا کے میٹنگز میں کہا جاتا ہے، میں خود شریک رہتا ہوں کہ صاحب انہیں شہر سے باہر کوئی جگہ دے دی جائے، وہاں یہ جلوس میں نکالیں، ماتم بھی کریں۔ تو ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ پھر یہ کون ضمانت دے گا کہ وہاں شہر نہیں بسے گا؟
وہ جہاں جائیں گے وہاں آبادی ہو جائے گی۔ بلندتر صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ توجہ، کروں میں ترک تبرہ، یہ غیر ممکن ہے۔ کروں میں ترک تبرہ، یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ بھائی طے کرو، نماز کا نصاب ہے، روزے کا نصاب ہے، تو تبرہ کا بھی نصاب ہے، اور تبرہ کا یہی نصاب ہے جو علی مولا نے بیان کیا ہے۔ اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے 6 شعر سنا دیے، وہ شعر یہ تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ بھائی توجہ چاہوں گا، خدا کے بعد نبی، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا کی ولایت اور مولا کی افضلیت یہ اختلافی نہیں ہے۔ خلافت پر گفتگو ہوگی، منصبوں پر گفتگو ہوگی، الہی منصبوں پر بھی گفتگو ہوگی، یعنی یہ بات ہوگی کہ فلاں نبی سے افضل ہے۔ جی یہ الجھن تو خود اللہ ہی نے بعض مسلمانوں کی دور کر دی۔ حضرت خضر کے تو نبی ہونے پر بحث ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، مگر حضرت موسیٰ کے نبی ہونے پہ بحث نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ مسلم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں۔ حضرت خضر پہ تو بحث ہے کہ نبی بھی تھے یا نہیں تھے، مگر جو نبی تھا یا نہیں تھا وہ استاد ہے ان کا جو صاحب شریعت نبی تھے۔ قرآن ہے نا یہ، کہ حضرت موسیٰ نے جا کے حضرت خضر سے کہا کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، اور ان کا بھی لہجہ دیکھیے، اگر کہیں اور کا یہ لہجہ ہوتا نا تو توہین کا مقدمہ ہو جاتا۔ یہ قرآن ہے، حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ تم میں صبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر بھی مختلف ہے، ہر ایک کے صبر کا درجہ، صبر کی کیفیات بھی مختلف ہیں۔ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ تم میں صبر نہیں ہے، تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ لن تستطیع معی صبرا، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ صبر کر سکو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر جب چلے، کشتی میں سوراخ کر دیا حضرت خضر نے، تو فوراً بولے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا میں نے تو کہا تھا تم میں صبر نہیں ہے۔ یعنی جو روحانی دنیا میں، معنوی دنیا میں، عرفانیات میں جو استاد اور شاگردی کا رشتہ ہے نا، وہاں ایسا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کالج یونیورسٹی میں تو طالب علم فوراً سوال کرتا ہے استاد سے، مگر معنویات اور روحانیات میں اور عرفانیات میں شاگرد کو اس وقت سوال کرنے کا حق ہے جب استاد کہے کہ ہاں کچھ پوچھنا ہے، یعنی بغیر اجازت کے وہ پوچھ بھی نہیں سکتا۔ یہ والے استاد کہاں ہیں آج، اور یہ والے شاگرد کہاں ہیں آج؟ اور جس دور میں یہ والے استاد اور یہ والے شاگرد ملتے تھے کثرت سے، اب تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے نا۔ اس دور کا معیار دیکھیے آپ کیسا تھا، اس دور کا معیار۔ جو اساتذہ بزرگ یہاں تشریف فرمائے، میری بات سے وہ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ اساتذہ کا احترام، مجال تھی جو استاد کے سامنے بات کریں، استاد اجازت دے گا تو پوچھیں گے۔ آج کا بچہ کہتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے، لیکن ذرا دیکھیں کہ اس وقت میں روحانیت کیسی تھی اور معنویت کیا تھی، اور آج ہلکا پن، معاف کیجیے گا، اور وزن اور سنگینی کا نہ ہونا آج کیسا ہے۔ فرمانے لگے تمہیں صبر نہیں ہے، کیا نہیں اب نہیں پوچھوں گا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک جوان کو قتل کر دیا،
کہا یہ کیا کیا؟ کہا اب آپ چلے جائیے، آپ میں صبر نہیں ہے۔ پھر کہا کہ نہیں اب میں پوچھوں گا۔ پھر ایک دیوار گر رہی تھی، اسے تعمیر کر کے سیدھا کر دیا۔ پھر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ جس کی تھی اسے اجرت کیوں نہیں لی ہم نے؟ پھر فرمایا کہ اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، مگر تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لہٰذا تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے کیا 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 ہے۔ تو پھر بتایا کہ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ ایک غریب مسکین آدمی کی کشتی ہے، اس کی پوری دنیا ہی یہ کشتی ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد بادشاہ کے کارندے آئیں گے، سپاہی آئیں گے اور کشتیوں کو ضبط کر لیں گے۔ میں نے اس کی کشتی میں سوراخ اس لیے کر دیا کہ عیبدار کشتی کو دیکھ کر چھوڑ دیں گے، یہ اس چھوٹے سے عیب کو دور کر لے گا، اس کا روزگار بچ جائے گا۔ تو حکمت ہے۔ اور پھر وہ دیوار جو میں نے سیدھی کی، اس کی بنیادوں میں 2 یتیم بچوں کا مال اور خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ دیوار کچھ دن بعد اتنی بھی نہیں رہ پاتی اور وہ خزانہ لوگ لوٹ کے لے جاتے۔ میں نے اسے پکا کر دیا ہے تاکہ وہ جوان ہو جائیں اور اپنا مال خود آ کے حاصل کر لیں۔ اور اس جوان کو میں نے قتل اس لیے کر دیا کہ یہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان بنے گا۔ جی آپ نے دیکھ لیا ماں باپ کی نافرمانی، وہ اور بات ہے کہ ہر ولی اس بچے کو جوان کو قتل نہ کرے، یہ اس ولی کی مہربانی ہے۔ لیکن جو ماں باپ کا نافرمان جوان ہوتا ہے، تو ایک ولی نے بھی اگر کچھ ایسا کر کے دکھا دیا ہے تو وہ جوان تیار ضرور رہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو ماں باپ سے بے ادبی کرتا ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اور ایسا بھی سننے کو آتا ہے کہ ماں باپ کو کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یتیم خانے ناکام تھے جی، کچھ دیر کے لیے 1% کو برا لگے گا، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یتیم خانے ناکام تھے اس لیے کہ جب معصوم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، جتنے سر کے بال تمہارے ہاتھ سے مس ہوں گے اتنے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یتیم خانے اور بھائیوں کے ہاں تو کامیاب تھے، ہمارے ہاں کامیاب نہیں تھے، اس لیے کہ چچا پالتا تھا، ماموں پالتا تھا، کزنس پالتے تھے، رشتہ دار پال لیتے تھے، کہتے تھے ہم یتیم خانے میں کیوں جمع کرائیں، کیا ہم مر گئے؟ لہٰذا ہماری قوم میں یتیم خانے ناکام ہونا بہت اچھا ہے، یعنی میں تعریف کر رہا ہوں اس کی۔ کیوں کسی یتیم خانے میں اپنے عزیز بچے کو لے جا کے جمع کرائیں، خود کیوں نہیں پال رہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس تعداد میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اپنے ماں باپ کو جمع کروا کے آ جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کو جا کے وہاں رکھ کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ بعض چیزوں کی حوصلہ افزائی قومیات کا حصہ ہے اور بعض چیزوں کی حوصلہ شکنی قومیات کا حصہ ہے۔ اللہ ہماری قوم میں جو بہتریاں ہیں ان میں اضافہ فرمائے، جو کمزوریاں آ رہی ہیں انہیں برطرف فرمائے۔ اس قومی دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ میں اپنے مضمون کو، آج کے مضمون کو ایک منزل دینا چاہ رہا ہوں۔ منصب، توجہ، منصب اختلافی ہو سکتے ہیں مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، حاصل جملہ ہے اب تک کی محنت کا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کچھ لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں مگر وہی کہتے ہیں کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ قیامت میں مولا کائنات، گویا میں اپنے سنی بھائیوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، قیامت میں گویا علی محشر کے دولہا ہوں گے، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، امت مصطفیٰ کی سالاری کر رہے ہوں گے اور امت میں لوگوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر کوئی پہنچ گیا جنت کے دروازے پہ تو جنت کا داروغہ کہے گا علی کی تحریر کہاں ہے؟ جی حدیث سے سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ جنت کا داروغہ کہے گا علی کی تحریر لے کر آؤ۔ جس کے پاس مولا علی کا نوشتہ ہوگا، جس کے پاس علی کے دستخط ہوں گے، علی لکھیں گے کہ یہ جنتی ہے، وہ جنت میں جا سکے گا، ورنہ جنت اسے قبول نہیں کرے گی۔ ویسے بھی میرے عزیزو جنت کے دروازے تک تو پہنچے گا ہی وہ کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ یہ سنی شیعہ کتابوں میں حدیث ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو دروازے پر لکھا نظر آئے گا جو ساری زندگی وہ دنیا میں بولتا آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے 8 دروازے، 8 پر یہ کلمہ لکھا ہے۔ اہل سنت عالم دین کی کتاب کا حوالہ یاد کر کے چلے جائیے، بتائیے میرے بھائیوں کو، الفرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب، سنی عالم دین محدث، وہ سنی نہیں ہمارے بھی عالم ہیں جی، یہ تقسیم بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، عالم عالم ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ حنفی لکھتے ہیں، شافعی لکھتے ہیں، مالکی لکھتے ہیں جی، اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل نہیں کرتے، لیکن عالم عالم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں پہ یہ کلمہ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ جب کنڈی بجتی ہے تو بجنے سے آواز نکلتی ہے، یا علی یا علی۔ حدیث کہتی ہے کہ جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو تیز ہواؤں کی آواز علی علی ہے۔ جنت کی ہواؤں کی آواز صدائے سرسر نہیں ہے، جنت کی ہواؤں کی آواز علی علی ہے۔ اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہے، یہ سب حدیثیں ہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں، اور ان مخملی پردوں پہ جو نگار بنے ہوئے ہیں، جو نقش بنے ہوئے ہیں، جو کڑھائی ہوئی ہے، وہ مخملی پردوں پہ علی علی کی کڑھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے دنیا میں بھی ہمیں اس محفل و مجلس میں دل زیادہ لگتا ہے جس میں علی علی ہو۔ بھائی مجمع میں تو ہر مزاج کے لوگ ہیں، تو مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں کوئی تبصرہ کروں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اتنا ضرور طے ہے کہ اس گھرانے کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، اور عظمت کا کوئی ایک عنوان نہیں ہے جو یہاں کمال پہ نہ ہو۔ عظمتوں کے عناوین میں ایک یہ ہے کہ لما صبرو، وہ صابر ہوتے ہیں۔ صبر انسان کے قد کو بلند کرتا ہے، انسان کی حیثیت بلند ہو جاتی ہے جب وہ صابر ہو۔ اس میں مضبوطی، اعصاب پر کنٹرول، اپنے نظریے پر استقامت، اپنے عمل پر ثابت قدم رہنا، یہ صبر کے مفاہیم ہیں۔ میدان چھوڑ کے نہ جانا، بلکہ میدان میں ڈٹ کے جم کے رہنا۔ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد یہ کون حسین ہیں جن کے نام پہ ہر جگہ مجمع لگا ہوا ہے؟ ہم عقیدت مارے بھی ہیں اور فطرت کی پیاس بجھانے والے بھی ہیں۔ یہ فطرت کی پیاس کی تسکین ہے کہ ہمیں کربلا والوں کی یاد سکون پہنچاتی ہے، ذوق در ذوق، شوق در شوق، دل سے نیتوں کی سچائی کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں لوگوں کا جو بڑے لوگ تھے۔ ان عظیم لوگوں میں اہل بیت تو اہل بیت، ان کے تو خون کا اثر تھا، ان کے ہاں تو شیر زہرا کا اثر تھا، ان کے ہاں تو وحی الہی سے دھلی زبان کا اثر تھا۔ مگر سلام اور درود ہو حسین کے ان اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنی استقامت کے ذریعے، اپنی اعلیٰ فکری کے ذریعے، اپنی مضبوطی کے ذریعے
امام حسین کی کربلا کو دائم الامر قرار دیا ہے۔ آج 4 محرم ہے، چلیے ذرا کربلا چلتے ہیں۔ حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے ہیں۔ بہن زینب، تم نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا بھائی، یزیدی لشکر میں اضافے پہ اضافہ ہے، کیا آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کوئی نہیں جو آپ کی مدد کو آئے؟ یہ گھرانہ تعداد کی بنیاد پر تو تعداد پر بھروسہ کرنے والا تو ویسے بھی نہیں ہے، مگر یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ جسے خط لکھ کر بلایا گیا ہے۔ فرمایا بہن، میں نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے۔ ادھر قاصد کوفہ پہنچا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے۔ ہر سال آپ اس تاریخ میں، ان تاریخوں میں یہ پیغام سنتے ہیں، سب ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ دستک ہوئی دروازے پر، حبیب نے آواز دے کر کہا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو قاصد نے دروازے کے پیچھے سے آواز دے کر کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ سن سکتے ہیں کہ ایک چاہنے والے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حبیب نے فوراً دروازے کا رخ کیا، دروازہ کھولا، قاصد کو بڑھ کر سلام کیا، اسے بیٹھنے کا کہا کہ حضور پہلے امانت لے لیجئے، اور اس نے اپنے سامان میں سے، اپنے زنبیل میں سے، اپنے سامان میں سے کچھ چیزیں نکالی، اس میں سے ایک خط نکالا۔ میں اس طرف اشارتاً کہہ گیا کہ کیسی کتنی حفاظت سے خط لے کر آیا ہے، یعنی حبیب تک خط پہنچنا یہ خود اس قاصد کا بھی ہنر ہے۔ حبیب نے امام حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا، اسے کھول کر پڑھا تو اس میں بسم اللہ کے بعد لکھا تھا من الحسین بن علی الی رجل فقیہ حبیب بن مظاہر۔ یہ حسین کا خط ہے ایک رجل فقیہ، ایک مرد فقیہ، ایک عالم فقیہ کی جانب، جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ سلام کے بعد امام نے لکھا حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، تم جانتے ہو کہ ہماری نبی کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، بس اتنا جان لو کہ میں کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا کہ آخری جملہ، یہ دوسری لائن ہے نا، یہ آخری لائن میں لکھا کہ اور یہ بھی جان لو میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں۔ والسلام حسین ابن علی۔ حبیب اس خط کو لے کے گھر میں داخل ہوئے، زوجہ نے کہا کہ حبیب کیا کہا ہے حسین نے؟ فرمایا کہ حسین کربلا میں دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو سب نے لکھا ہے، سب نے پڑھا ہے کہ قلب زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہنے لگے میں بڑھاپے میں کیسے مدد کروں گا، میں اس ضعیفی میں حسین کی کیا مدد کروں گا؟ تو زوجہ کھڑی ہوئی اور کہا پھر مجھے اجازت دو میں چلی جاؤں، اس لیے کہ تم نے ہی تو بتایا ہے کہ وہاں زینب بھی آئی ہوئی ہے۔ حبیب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں حسین کا ساتھ نہ دوں؟ اپنے غلام کو بلایا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اپنے غلام کو بلایا گھوڑا تیار کرو، کوفے کی فلاں منزل پہ جا کے میرا انتظار کرو، حالات غیر مساعد ہیں۔ بے راہوں سے ہوتے ہوئے حبیب اپنے غلام تک پہنچے، مگر پہنچنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر اور دیکھ لیتے ہیں، اگر میرا مالک نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ دے غربت حسین، کائنات کے امیر پر غلام بھی رحم کر رہے ہیں۔ فرمایا تو نے میرے مولا حسین پر محبت کا اظہار کیا، میں اسی بات پہ تجھے آزاد کرتا ہوں۔ پیروں میں گر گیا، کہنے لگا مولا ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہا، اب زہرا کے بچوں کی خدمت کا مرحلہ
اپنے غلام کو اپنے ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفے کی طرف سے گرد اٹھنا شروع ہوئی، امام حسین نے آواز دی عباس، علی اکبر، آؤ میرے بچوں آؤ، میرا دوست آ رہا ہے۔ سب نے بڑھ کر امام حسین کے ہمراہ حبیب کا استقبال کیا۔ امام نے گلے سے لگایا، تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں، درود و سلام کا ورد ہونے لگا۔ ابھی حبیب کو امام حسین خیمے کے قریب لائے تھے کہ خیمے سے جناب فضہ باہر آئی اور امام حسین سے کچھ کہا تو فرمایا اماں تم خود حبیب سے کہہ دو۔ فضہ قریب گئی تو حبیب نے جھک کے سلام کیا، جناب زہرا کی کنیز ہے۔ حبیب نے جھک کر سلام کیا، اے اماں آپ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام بھیجا ہے۔ حبیب نے سر سے عمامہ اتار دیا، کہا ہم غلام زادوں کے غلام، اور کہاں زینب بنت علی کا سلام۔ کربلا کے میدان میں امام حسین جن اصحاب سے مشاورت فرماتے تھے، ہر کچھ دیر کے بعد انہیں بلا کر ان کو ساتھ بٹھاتے تھے، ان میں ایک حبیب کا نام ہے، حبیب ابن مظاہر۔ حبیب نے کربلا میں امام حسین سے جب اجازت مانگی، امام نے فرمایا حبیب ابھی رکو، اور امام نے تاخیر کی ان کی شہادت میں، یہاں تک کہ حبیب میدان کربلا میں گئے، دشمن کا مقابلہ کیا، بالآخر تنہا لڑ رہے تھے، زخموں سے چور زمین کربلا پر آئے اور امام کو سلام آخر کہا۔ امام بہت جلدی حبیب کے لاشے پہ پہنچے، حبیب کا لاشا خود اٹھایا، حضرت علی اکبر نے سہارا دیا، عباس علمدار نے سہارا دیا، کئی لوگوں نے حبیب کا لاشا اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ قوی ہیکل وجود تھا، روب جلال والا چہرہ تھا، اور یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے لاشا اٹھا رہے تھے، یا اللہ حسین گواہی دیتا ہے، یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا، یہ حافظ قرآن تھا، یہ تیرے دین کا محافظ تھا۔ لا کر حبیب کا لاشا گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ میں نے ایک منزل مصائب کے لیے آپ کو یہاں تک زحمت دی ہے۔ عزادارو کربلا میں واقعہ گزر گیا، 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ظالموں نے نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک سر جو خولی کے ہاتھ میں ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ جب اس کے بابا کربلا آئے تو وہ سفر میں تھا، واقعہ گزر گیا تو اسے علم ہوا، اب وہ آ رہا ہے کہ کسی طرح اپنے بابا کا لاشا دفنا دے۔ اس نے دیکھا کہ نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں، ان سروں میں اس کے بابا حبیب کا سر بھی ہے، تو قریب جا کے خولی سے کہا یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے، مجھے دے دے۔ خولی نے کہا اس کا انعام مجھے شام کے دربار میں ملے گا، میں نے بہت بڑے آدمی کا سر اٹھایا ہوا ہے۔ قاسم نے کہا جو انعام تجھے وہاں ملے گا میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ نہیں مانا۔ آخر قاسم ابن حبیب نے تیاری کی اور 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ، مجلس مکمل کر رہا ہوں، 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا، خولی سے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا، اور جب سر اٹھا لیا نا تو آواز لگا کے اپنے دوستوں سے کہا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے